نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 19 تک ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ کچھ تو سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجوا جب وہ نکلتے ہیں من عندک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں سے اوتوا العلم جو علم والے ہیں ماذا قال آنفا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی اہواہم اپنی خواہشات کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقوں کی کند ذہنی کا، ان کی بے علمی کا، ناسمجھی کا بیان فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہونے کے باوجود نبی کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مجلس کے خاتمے پر صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیروی کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین اہتدوا وہ جنہوں نے راہ پائی زادہم زیادہ کیا ہدن ہدایت میں واتاہم اور عطا کی انہیں تقواہم ان کی پرہیزگاری۔ ہم نے پڑھا کہ ہدایت طلب کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہدایت طلب کرتے ہیں، ہدایت کے لیے محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی بصیرت و علم اور شرح صدر کر دیتا ہے ان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ يَنْصُرُونَ وہ کاہے کے انتظار میں ہیں إِلَّا السَّاعَةَ ہاں مگر قیامت کے، أَن تَأْتِيَهُمْ یہ کہ جب آئے گی ان کے پاس بغتتاً اچانک آئے گی، فقط پس تحقیق جاء آ چکی اشراطها اس کی علامتیں، فَأَنَّا پھر کب کہاں سے ہوگی لَهُمْ ان کے لیے إِذَا جَاءَتْهُمْ جب وہ قیامت آ جائے گی ذِكْرَهُمْ کہاں سے ہوگا ان کے لیے نصیحت کو ماننا، نصیحت کو قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ قیامت کے آنے کے انتظار میں ہیں؟ ہاں جب وہ قیامت آ جائے گی پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے ختم کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، گھر گھر کے اندر ناچ گانے والیاں ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی کچھ نشانیاں باقی ہیں، وہ نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یجوج مجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، زمین کے اندر سے دابت الارض کا نکلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی، پھر جب قیامت آ جائے گی، نشانیاں پوری ہو جائیں گی، پھر کہاں سے ہوگی ان کو نصیحت قبول کرنا، کہاں سے ہوگا ان کے لیے ایمان لانا؟ اس وقت کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ جیسے فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، اس وقت کا ایمان لانا اس کا نفع بخش نہیں ہوا بلکہ اس کو ڈبو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ پس تو جان لے أَنَّهُ بے شک وہ اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق مگر وہی، کسی کی بندگی نہیں مگر صرف اسی اللہ کی، وَاسْتَغْفِرْ تو بخشش مانگ لِذَنْبِکَ اپنے گناہوں کی، وَلِلْمُؤْمِنِینَ اور مومن مردوں کے گناہوں کی، وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں کے لیے، وَاللَّهُ اور اللہ یعلم اللہ خوب جانتا ہے مُتَقَلَّبَکُمْ تمہارا چلنا پھرنا بھی، وَمَثْوَاکُمْ اور تمہارا ٹھکانہ بھی، تمہارا آرام کرنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں نے جو گناہ پہلے کیے اور جو پیچھے کیے، جو چھپا کر کیے اور جو ظاہرہ کیے، اور جو زیادتی میں نے کی اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اللہ تو بخش دے، تو ہی میرا اللہ ہے، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی طرف توبہ کرو، میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ اور استغفار کو کہنا لازم پکڑو، کیونکہ شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کیا اور لوگوں نے مجھے ان دونوں کلمات سے ہلاک کیا۔ وہ دونوں کلمات لا الہ الا اللہ اور استغفار کرنا ہے۔ اور جو استغفار کرتا ہے، دل سے توبہ کرتا ہے، پکی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔